بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چین کا برازیل سے ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں تجارت کا معاہدہ۔ برازیل کی حکومت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ چین اور برازیل نے اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے، جس سے امریکی ڈالر کو ایک ثالث کرنسی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ معاہدہ امریکی اقتصادی بالادستی کے سب سے بڑے حریف چین اور لاطینی امریکہ کی سب سے بڑی معیشت برازیل کو اپنے بڑے تجارتی اور مالیاتی لین دین کو براہ راست کرنے کے قابل بنائے گا۔ روس نے فوجی نوعیت کا ایک اور سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فوجی مقاصد کے حامل ایک سیٹلائٹ سویوز کو خلا میں بھیجا، جو کامیابی سے اپنے مدار میں پہنچ گیا۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے فوجی مقاصد کا حامل ایک سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے، جو کامیابی کے ساتھ اپنے مدار میں پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی روس کی وزارت دفاع نے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ایک سیٹلائٹ کی خلا میں روانگی کی خبر دی تھی۔ نیٹو کے رکن ممالک کی مشترکہ فوجی مشقیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ مشقیں بیک وقت کئی یورپی ممالک میں ہو رہی ہیں۔ مشقوں کے تحت جرمنی کے جنوبی حصے میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے میں 1700 سے زائد فوجی موجود ہیں۔ جرمنی کے علاوہ ڈنمارک، اسٹونیا، لٹویا اور رومانیہ میں ہونے والی ان مشقوں میں جنگی گولیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیٹو کے رکن 18 ممالک کے فوجی ان مشقوں میں شامل ہیں۔ نیٹو کے رکن ممالک کے فوجیوں کے درمیان بہتر تعاون اور رابطہ ان مشقوں کا ہدف بتایا گیا ہے۔ پاک بحریہ کے ڈیفنس یونٹس کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی رات کے اندھیرے میں فائرنگ کا شاندار مظاہرہ ہوا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا مبولتا ثبوت ہے۔ امریکی فوج کے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں 9 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے اعتراف کیا کہ اس کے 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کینٹکی کی ٹریگ کاؤنٹی میں ٹکرائے ہیں۔ یہ حادثہ تربیتی مشق کے دوران پیش آیا۔ اسرائیل جس راہ پر چل نکلا ہے اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا، امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اسرائیل جس راہ پر چل نکلا ہے وہ اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا، جس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جوابی وار کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیل جس راہ پر چل نکلا ہے وہ اس پر زیادہ دیر نہیں چل سکتا، جبکہ وہ مستقبل قریب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ نیتن یاہو اس عدالتی اصلاحات کے متنازعہ منصوبے سے باز آ جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان اقتصادی شراکت داری کا معاہدہ 1 اپریل سے نافذ ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت اقتصادیات نے اعلان میں بتایا کہ اگلے 5 برسوں میں امارات اور اسرائیل کے درمیان تجارت 10 ارب امریکی ڈالر تک کرنے کا منصوبہ ہے۔ ملک میں ڈالر کی قدر میں کمی ہو گئی۔ ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کا بھاؤ 283 روپے 66 پیسے ہے۔ ڈالر کا بھاؤ آج انٹر بینک میں 25 پیسے کم ہوا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 283 روپے 92 پیسے کا تھا۔ عدالتی اصلاحات سے متعلق بل 2023 سینٹ سے بھی منظور۔
چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل پیش کیا گیا۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں پیش کیا، جس کے حق میں 60 اور مخالفت میں صرف 19 ووٹ پڑے۔ تحریک انصاف کے سینیٹرز نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کی مخالفت کی اور احتجاجاً اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے جاسوس سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ اسرائیل نے ایک جاسوس سیٹلائٹ اوفیک 13 لانچ کر دیا۔ یہ سیٹلائٹ فوج کی 9900 انٹیلیجنس ڈویژن کے زیر انتظام چلنے والے اوفیک سیٹلائٹ کے بیڑے میں شامل ہو گیا۔ سیٹلائٹ کا اوسط وزن لگ بھگ 300 کلو گرام، اس کے مدار کی اونچائی 300 کلو گرام ہے، جبکہ اس کی قیمت نامعلوم ہے۔ میڈیا کے مطابق کئی اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے سیٹلائٹ کے بارے میں وضاحت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے قیمتیں کم کرنے اور اجرت بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے بجلی اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں کمی، جبکہ کم از کم اجرت میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کے صدر نے پارلیمنٹ میں اپنی حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے قانون سازوں کو بتایا کہ بجلی کی قیمتوں میں 15% کمی کی جائے گی اور صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں ماہ اپریل میں 20% کمی کی جائے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ اگر بھارت اپنی ٹیم پاکستان نہیں بھیج سکتا تو ہم کیسے بھارت جائیں۔ ایشیا کپ کے میچز نیوٹرل مقام پر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے خلاف ہم نے اپنے ٹاپ پلیئرز کو آرام دیا اور سیریز کے لیے اے ٹیم کو بھیجا کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اس سیریز کے ٹیسٹ میں کچھ لوگ فیل ہو گئے اور کچھ کامیاب ہوئے۔ ناسا نے 4 اداکاروں کا اعلان کیا ہے جو سرخ سیارے پر رہنے کے انسانی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے 1 سال تک خاص مقام پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی جسمانی کیفیت کا مفصل جائزہ لیا جائے گا۔ موسم گرما کے ماہ جون میں ان افراد کی تربیت شروع ہوگی، تاہم توقع ہے کہ ان 4 افراد کو ہی مستقبل کے مریخ مشن پر روانہ کیا جائے گا۔ جوہری اسلحہ کے بارے میں بڑھتا ہوا تناؤ تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جوہری اسلحے کے بارے میں بڑھتا ہوا تناؤ تشویشناک ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ نے روس کے بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار نصب کرنے کے منصوبے کے بارے میں کہا ہے کہ تمام فریق ممالک کا جوہری عدم پھیلاؤ کے سمجھوتے NPT پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ جنرل سیکرٹری دفتر کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے معمول کی پریس کانفرنس میں کہا کہ جوہری اسلحے کے بارے میں بڑھتا ہوا تناؤ تشویشناک ہے۔ ابوظہبی کے نئے ولی عہد مقرر۔ ابوظہبی کا نیا ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید کو مقرر کر دیا گیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے شیخ منصور بن زید ال نہیان کو متحدہ عرب امارات کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ آذربائیجان نے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ کھول دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وسطی ایشیائی مسلمان ریاست آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ اسرائیل میں آذربائیجان کے سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ مصنوعی ذہانت کا رجحان 30 کروڑ نوکریاں جانے کا خدشہ۔ دنیا بھر میں مصنوعی ذہانت کا رجحان بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے افرادی قوت سے وابستہ کروڑوں نوکریاں خطرے میں ہیں۔ CNN کی حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت نے دنیا بھر میں 30 کروڑ نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مصنوعی رجحان سے پیشہ ورانہ امور کی ڈگریاں رکھنے والے ملازمین کو زیادہ خطرہ ہے۔ مسلسل چوتھے روز سونے کی قیمت میں مزید اضافہ۔
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सिंध सराफा बाजार जूलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 100 रुपये इजाफे से 2,08,000 रुपये का हो गया। इसके अलावा 10 ग्राम सोना 85 रुपये इजाफे से 1,78,326 रुपये का हो गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।